ٹی ایم ایس اور بھی کئی طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے اب تک ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ میں آپ کو ایک لسٹ دیتا ہوں جو کہ کامن ڈس آرڈرز ہیں جن کا بیسکلی ان کے بیک اینڈ پہ ٹی ایم ایس ہی ہوتا ہے۔ پریکولر اسٹیٹس، ٹینشن ہیڈ ایک، پیپٹک السر، مائگرین ہیڈ ایک، ہائٹس ہرنیا، ایگزیما، اسپاسٹک کولون، سوریاسس، پیٹ کا بار بار خراب ہونا کسی کا، ایکنی، ہائیوز، ہے فیور، چکر آنا، آستھما کا ہونا، کانوں میں آوازیں گونجنا، پروسٹیٹائٹس، بار بار پیشاب کے لیے جانا وغیرہ۔ ان سارے ڈس آرڈرس کا علاج ویسے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بھی کرانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ان کا سائیکولوجیکل علاج بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصل میں ٹی ایم ایس کی ہی مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ ساری فزیکل کنڈیشنز آپ کے جذبات کو دبانے میں مدد دیتی ہیں۔ جتنا زیادہ ڈاکٹرز اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ یہ صرف فزیکل ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کی ذہن کو اس چیز میں مدد ملتی ہے کہ یہ بڑا اچھا ڈیفینس میکینزم ہے، اور جب بھی کوئی تکلیف دہ سوچ آئے گی تو آپ کا دماغ آپ کو اسی قسم کے سمٹم ظاہر کرے گا جن کی طرف آپ کا دھیان بھی نہیں جا سکتا کہ یہ بیسکلی آپ کی ذہن کی پیداوار ہے، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے دفاعی رد عمل جو آپ کا جسم پیدا کرتا ہے آپ کے دماغ کے حکم کے اوپر، یہ سب بہت سکسیزفل ہیں اور بہت افیکٹو بھی ہیں، کیونکہ پیشنٹ ایک بیماری سے دوسری بیماری پہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ جیسے کہ امریکہ میں بہت زبردست میڈیسنز اس چیز کی بن چکی ہیں کہ السر کا علاج ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو السر تو نہیں ہو سکتا، تو جیسے ہی مریض کا السر کا علاج ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی اور بیماری ابھر کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا دماغ اسے کسی اور تکلیف میں الجھا دیتا ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، وہ اپنے 45-46 اس طرح کی عمر ہوگی، اور اس نے مجھے بتایا کہ 10 سال پہلے اس کو اپنی لوور بیک میں درد شروع ہو گیا، پھر کچھ سالوں کے بعد اس نے سرجری کرا لی اور اس کا وہ درد ٹھیک ہو گیا۔ سرجری کرانے کے کچھ ہی مہینے کے بعد اس کو پیٹ میں السر کا پرابلم شروع ہو گیا، اور وہ تقریباً کوئی 2 سال تک چلا۔ تو ڈاکٹرز نے بڑی طرح کی اس پہ میڈیسنس ٹرائی کی، لیکن اس کا السر ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا۔ فائنلی دوا کام کر گئی اور اس کا السر ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا السر ٹھیک ہوا ویسے ہی اس کی گردن اور کندھے میں درد شروع ہو گیا، اور اب اس کو کوئی 2 سال سے جو ہے وہ گردن اور کندھے میں درد ہو رہی تھی، اور وہ میرے پاس اسی لیے آیا تھا کہ وہ اپنے اس گردن اور کندھے کا درد کا علاج کرا سکے۔ تو کمر کی سرجری کرانا یا اپنے السر کی ٹریٹمنٹ کرانے نے اس بیسک پرابلم کا علاج نہیں کیا تھا، وہ اصل میں اس کے لیے ایک ڈھکوسلے کی حیثیت رکھتے تھے، اور جیسے ہی ایک چیز ٹھیک ہوتی تھی تو اس کا دماغ دوسری جگہ اس کی توجہ مبذول کرا دیتا تھا۔ السر کے بارے میں آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہوں۔ پچھلے 20 سے 30 سالوں میں امریکہ اور کینیڈا میں السر کے کیسز بہت گر گئے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری کا بہت بہترین علاج نکال لیا گیا ہے اور ایسی دوائیں بن گئی ہیں جن سے السر کا مکمل علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور بھی بہتر ایکسپلینیشن ہے جو کالمنسٹ رسل بیکر نے ایک اخبار میں شائع کی تھی، اور اس کالم کا عنوان یہ تھا کہ دنیا میں سے السر کہاں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لوگوں کو اب بہت کم السر ہوتا ہے، اور کیونکہ اب ڈاکٹر اور مریضوں کو یہ معلوم ہے کہ السر ٹینشن سے ہوتا ہے، تو اب السر آپ کے دماغ کے لیے وہ پرپس سرو نہیں کرتا، کیونکہ دا مومنٹ آپ کو السر ہوگا لوگ آپ کو بتائیں گے اوہ ہو تمہیں تو ٹینشن کی وجہ سے السر ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا دماغ کہے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو ٹینشن چھپانے کے لیے کر رہا تھا۔ تو اس لیے پھر درد اور آپ کے دماغ نے نئے ایونیوز ڈھونڈ لیے ہیں کہ کہاں درد نکالا جائے کہ کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اصل میں جو ہے یہ ٹینشن کی کارستانی ہے۔ تو گردن، کندھوں اور کمر کے درد نے جڑ پکڑ لی، اور اب ایک میجورٹی پاپولیشن، جو کہ میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا ہے کہ 80% لوگ جو ہیں اب ان دردوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے آپ کی ٹینشن کو چھپانے کے لیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی آرگن یا سسٹم آپ کا دماغ استعمال کر سکتا ہے ایز اے ڈیفینس میکینزم، آپ کی جو دبے ہوئے جذبات ہیں ان کو چھپانے کے لیے وہ باڈی میں کہیں پہ بھی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، جس میں امیون سسٹم کے ڈس آرڈرز بھی شامل ہیں، جیسے ہے فیور کا ہونا، سانس کی بیماری کا ہونا۔ میرے ایک بہت اچھے کولیگ ہیں جو کہ یورولوجسٹ ہیں،
اور انہوں نے مجھے ادا بتایا کہ 90% کیسز پروسٹائٹس کے جو مردوں میں ہوتے ہیں وہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آیا جس نے مجھے یہ شکایت کی کہ میرا منہ مستقل اندر سے خشک رہتا ہے. اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ ٹینشن کی وجہ سے اس کے دماغ نے اس کے منہ کے اندر جس تھوک پیدا کرنے والی رگیں تھیں ان کو سکیڑ دیا تھا. اسی طرح نظر کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹینشن زیادہ ہو تو اس سے بھی نظر پہ اثر پڑتا ہے، اور یہ ایک بہت عام بات ہے. لیکن میں پھر بھی اس بات پہ زور دوں گا کہ تمام بیماریوں کو اپنے ڈاکٹرز کے پاس جا کے ان کا حل کرانا چاہیے، اور ان کو انویسٹیگیٹ بھی کرانا چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ یہ رول آؤٹ ہو جائے کہ کوئی اسٹرکچرل پرابلم تو نہیں ہے، کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گئی، کوئی سرجری تو ریکوائرڈ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ بیماری کیا ہے اور کیوں ہو رہی ہے تو اس کا تعلق ضرور ٹینشن سے ہوگا، بلکہ طریقہ تشخیص یہ ہونا چاہیے کہ جب میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کوئی ٹیومر نہیں ہے یا کینسر نہیں ہے، اس کی پاسبلٹی ایکسکلوڈ کر دی ہے، تو پھر میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو فزیکل کنڈیشن ہے اس میں تمام علامات اور جو بھی اس میں سمٹمز ہیں ان کا تعلق ایموشن سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ایسا کیا نہیں جاتا، کیونکہ جو عموماً پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں وہ اس ڈس آرڈر کو یا تو پہچانتے نہیں ہیں یا ان کو سائیکو فزیولوجی کا آئیڈیا نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کو سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی جو اصل وجہ ہے اس کو ٹریٹ نہیں کرتے.